السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جن کالجوں کے اندر جونیئر کلاس کے لکھت ایگزام ہوتے ہیں تو اس کے اندر عربی جہاں پڑھائی جاتی ہے وہاں پر عربی کا بھی پیپر بنایا جاتا ہے۔ عربی کا پیپر ہوتا ہے، اس سے بھی نمبرات ملتے ہیں ان کو۔ تو بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ وہ سوال ایسے ہیں کہ تقریباً انہی میں سے ہی وہ سوال آتے ہیں۔ کسی کالج کے اندر 10 سوال لیے جاتے ہیں، کسی کالج کے اندر 15، کسی کے اندر 20 سوال۔ تو یہ سوالات آپ دیکھ لیں اور ان کے جواب بھی آپ کو دے جائیں گے انشاءاللہ، تو اس سے آپ کا پیپر کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تقریباً 4th کلاس، 5th کلاس، 6، اسی طرح 7th اور 8th کلاس تک یہ بچوں کے عربی کے پیپر بنائے جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو سوالات آتے ہیں، تو ایک تو سوال یہ بھی آتا ہے اس کے اندر کہ ایک دن کے اندر کتنی نمازیں فرض ہیں۔ بڑا آسان سوال ہے۔ ایک دن کے اندر 5 نمازیں فرض ہوتی ہیں۔ پورے دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، باقی سنت نوافل وہ تو الگ ہو گئے۔ اسی طرح سے سوال یہ بھی آتا ہے کہ مسلمان حج کے لیے کون سے مہینے میں حج ادا کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا جو حج کا فریضہ ادا ہوتا ہے وہ ذی الحجہ کے اندر ادا کیا جاتا۔ باقی کہیں تو جلدی بھی جاتے ہیں، لیکن جو اصل حج کے جو ایام ہیں وہ ذی الحجہ کے اندر آتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ پورے قرآن کریم کے اندر کتنے سجدے ہیں۔ تو پورے قرآن کریم کے اندر سجدے 14 ہیں۔ یہ آپ دھیان دیں اور اس کو دماغ میں بٹھائیں تاکہ آپ کا لکھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو پورے قرآن کے اندر 14 سجدے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ پورے قرآن کریم کے اندر کتنے سپارے ہیں۔ تو پورے قرآن کے اندر سپارے جو ہوتے ہیں وہ تو غالباً سبھی لوگوں کو معلوم ہوتا۔ کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں، نہ سمجھ، ان کو نہیں معلوم ہوتا۔ تو پورے قرآن کے اندر 30 سپارے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے سورتوں کا مسئلہ آ گیا کہ پورے قرآن کریم کے اندر کتنی سورتیں ہوتی ہیں۔ تو پورے قرآن کے اندر جو سورتیں ہوتی ہیں وہ 114 سورتیں ہوتی ہیں پورے قرآن کے اندر۔ اس کو بھی آپ ذہن نشین کر لیں اور ذہن میں بٹھا لیں تاکہ جب آپ پیپر کریں گے تو وہاں پر لکھنے میں آسانی ہو۔ اسی کے ساتھ ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں کیا وہ فرض ہیں، نفلی روزے ہیں، یا اس کے اندر کچھ اور ثواب ہے۔ لیکن یہ جو روزے ہوتے ہیں رمضان المبارک کے وہ فرض ہوتے ہیں۔ کہیں کبھی 30 روزے بھی ہو جاتے ہیں، کبھی 29 بھی ہو جاتے ہیں، بہرحال 30 سے زیادہ روزے نہیں ہوتے۔ تو یہ سوال بھی آ سکتا۔ اور سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر کتنی آیتیں ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ اس بات کو بھی آپ ذہن میں بٹھا لیں، سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ پورے قرآن کریم کے سب سے پہلی سورت کون سی ہے۔ قرآن کریم کی سورت سب سے پہلے کون سی؟ تو اس میں نازل ہونے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کی جو سورت پہلی ہے وہ کون سی ہے۔ تو سورہ فاتحہ آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ پائی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ سورت پورے قرآن کی پہلی سورت ہے۔ اسی طرح سے سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ سورہ اخلاص کون سے سپارے کے اندر ہے۔ تو سورہ اخلاص وہ بولتے ہیں قل هو اللہ کو، جس کو ہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھتے ہیں، اس کا نام سورہ اخلاص ہے۔ تو یہ 30ویں پارے ہیں جس کو عما یتساءلون کا سپارہ بولا جاتا۔ اسی طرح سے سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ سورہ یاسین کون سے سپارے کے اندر ہے۔ تو اس کے اندر جواب جو ہمیں لکھنا ہوگا، اس کو بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ سورہ یاسین 22ویں پارے اور 23ویں پارے، یعنی 22 اور 23 دونوں سپاروں کے اندر سورہ یاسین ہے۔ اسی طرح سے ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ سورہ رحمان کون سے سپارے میں ہے۔ تو سورہ رحمان بولتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان، جو آپ نے بار بار سنی ہوگی۔ اس کے اندر ایک آیت آتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ تو یہ جو سورت ہے یہ 27ویں پارے کے اندر ہے، اس کو بھی آپ ذہن نشین کر لیں۔ اسی طرح سے ایک سورت ہوتی ہے سورہ واقعہ، جس کو حدیثوں کے اندر بھی آتا ہے اور علماء سے بھی آپ سنتے ہوں گے کہ جو انسان اس سورت کو پڑھے گا، سورہ واقعہ اس کا نام ہے، اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ تو وہ سورت ہے
وہ بھی 27ویں پارے کے اندر ہے، اس کو بھی ذہن نشین کر لیں۔ اسی طرح سے سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ ہم سب کس کی اولاد ہیں، ہم سب کس کی اولاد ہیں؟ تو ہمارے جو سب سے جو پہلے جو دنیا کے اندر جو باپ ہیں ہمارے، وہ آدم علیہ السلام ہیں۔ ہم سب جو ہے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، چاہے کہیں بھی کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، وہ جو ہے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ اسی طرح سے سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ ہمارا مذہب کیا ہے؟ بڑے آسان سوال دیے جاتے ہیں، تو اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ جو ہے بچے اس کو آسانی کے ساتھ جو ہے اس کا جواب دے دیں اور جو ہے نمبر بھی مل جائیں۔ تو ہمارا مذہب کیا ہے؟ تو ہمارا مذہب جو ہے اسلام ہے، یہ سوال بھی آ سکتا۔ اسی طرح سے جو ہے سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار کون ہیں؟ جنت کی عورتوں کی سردار کون ہوں گی؟ تو جنت کی عورتوں کی سردار جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح سے جو ہے سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے وہ 3 تھے۔ اسی طرح سے جو ہے سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ تو اس کا جواب بھی ذہن میں بٹھا لیں آپ۔ وضو میں جو ہے 4 فرض ہوتے ہیں، 4 فرض ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سارا چہرہ دھونا، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ اسی طرح سے دوسرا فرض اس کے اندر ہے دونوں ہاتھ کوہنیوں سے بھی دھونا، یعنی کوہنیے بھی اس کے اندر دھلنی چاہیے سمیت۔ اسی طرح سے تیسرا فرض ہوتا ہے اس کا چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہوتا ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یعنی ٹخنے بھی جو ہے اس کے اندر دھل جائیں۔ اسی طرح سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ غسل کے اندر کتنے فرض ہیں؟ تو غسل کے اندر جو فرض ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں۔ ایک تو جو ہے سب سے پہلا فرض ہے اس کے اندر کہ ہم جو ہے کلی کریں گے، اگر روزہ نہیں ہوگا تو غرارہ بھی کریں گے، اور رمضان کے علاوہ ہے تو یا روزہ نہیں ہے ہمارا تو جو ہے اس کے اندر غرارہ کریں گے، اور اگر روزہ ہے ہمارا تو غرارہ نہیں کیا جائے گا، اس سے روزہ ٹوٹنے کا اور روزہ جو ہے فاسد ہونے کا خطرہ ہوتا۔ اسی طرح سے جو ہے دوسرا فرض ہے غسل کا یعنی ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، ناک کے اندر جو نرم ہڈی ہوتی ہے وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور تیسرا فرض ہے سارے بدن پر جو ہے پانی بہانا، پورے بدن پر پانی بہانا، یہ بھی جو ہے غسل کا فرائض ہے۔ اسی طرح سے سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ قرآن کے لغوی معنی کیا ہیں؟ قرآن کے معنی کیا ہیں؟ تو اس کے معنی ہے، اس کو ذہن نشین کر لیں، اس کو بہت لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا۔ بار بار پڑھی جانے والی کتاب، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، اس کے معنی یہ ہیں۔ اسی طرح سے سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ قرآن کریم کس مہینے میں نازل ہوا؟ تو قرآن کریم جو نازل ہوا ہے وہ جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا۔ اور اس کے اندر ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے پیپر کے اندر کہ وہ سارے دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے؟ تو سب سے افضل دن جو ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہوتا ہے، جمعے کا دن جو ہے سب سے افضل دن ہوتا، یعنی اس کے اندر جو ہے بہت ساری جو ہے فضیلتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت برکت والا دن بنایا ہے اس کو۔ اسی طرح سے سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کتنے ہیں؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام کے جو خلیفہ ہیں وہ 4 ہیں، ہمارے نبی کے خلیفہ 4 ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، اور صحابہ تو تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ ہیں، کم و بیش جو ہے تقریباً جو ہے 1.25 لاکھ جو ہے صحابہ دنیا کے اندر آئے۔ تو اسی طرح سے جو ہے اپنے سوالات کو ذہن نشین کرتے رہیں تاکہ جو ہے پیپر دینے میں جو ہے بڑی آسانی ہو جائے۔ اسی طرح سے جو ہے سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ جنت کس کے پاؤں کے نیچے ہے؟ بڑا آسان سوال ہے، یہ بھی لکھ دیتے ہیں پیپر کے اندر۔ تو جنت جو ہے ماں کے پاؤں کے نیچے ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے آگے یہ بھی ہوتا ہے کہ باپ کے یا پھوپھی کے یا کس کے، ماں کے، تو ماں کے سامنے جو ہوگا وہاں پر ہمیں جو ہے یہ لگانا، نشان لگانا ہوگا کہ یہ صحیح ہے، وہاں پر صحیح کا نشان لگانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو ہے سوال یہ بھی آ سکتا ہے کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آنے والے ہیں دنیا کے اندر؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ اللہ کے نبی کے حدیث میں لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، ہمارے نبی جو ہے آخری نبی ہیں، اس کو بھی آپ ذہن میں بٹھا لیں۔
اسی طرح سے جو ہے سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ عشاء کی نماز کے اندر کتنے جو ہے رکعتیں ہوتی ہیں. عشاء کی نماز کے اندر 17 رکعتیں ہوتی ہیں. اس کی بھی ذہن نشین کر لیں. اور جو ہے ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے, اسم مبارک کیا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جو ہے ایک تو محمد ہے اور ایک احمد ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے نام ہیں, لیکن صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نہیں لکھیں گے, کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود ہے. اس کا معنی جو ہے درود ہوتا ہے. اس لیے جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھیں بلکہ احمد لکھ دیں اور محمد لکھ دیں. اسی طرح سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ فجر کی نماز کے اندر کتنی رکعتیں ہوتی ہیں. تو فجر کی نماز کے اندر جو ہے 4 رکعتیں ہوتی ہیں. 2 جو ہے فرضوں سے پہلے سنت ہوتی ہے, جو سنت موقع ہے, جن کا پڑھنا ضروری ہے. اگر پہلے نہیں پڑھیں گے تو اس کو جو ہے پھر بعد میں پڑھی جائیں گی. اور بعد میں کب پڑھیں گے؟ جب جو ہے طلوع آفتاب ہو جائے گا, اس کے بعد پڑھی جائیں گی. اور اس کے بعد جو ہے 2 فرض ہوتے ہیں, 2 سنت 2 فرض. یہ جو ہے اسی طرح کے جو ہے سوالات آتے ہیں. اس لیے جو ہے آپ ان تمام سوالات کو ذہن نشین کر لیں. انشاءاللہ جو ہے آپ کو پیپر لکھنے میں بڑی آسانی ہوگی اور جو ہے پیپر میں جو ہے آپ کو مدد ملے گی. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اور مجھے جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.